السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے تو دوستوں بات کریں گے اسپین حکومت کا پارو اور امداد سے ریلیٹڈ ایک نیا پلان جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ نومبر میں لاگو ہونے جا رہا ہے۔ اس پہ بات کریں گے انگلینڈ ہوم آفس کا نیا ڈپورٹ پلان، اس پہ بات کریں گے یورپی یونین اسائلم پلان میں اختلافات شروع ہو چکے ہیں جو کہ کافی ممالک میں مزید پھیل رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے اپنا ایک اہم کام کر کے اپنا مستقبل جو ہے وہ محفوظ بنا سکتے ہیں۔ جو بہت ساری فیملیز، بہت سارے لوگ غلطی کر رہے ہیں وہ آپ نہ کریں، وہ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے آخر میں کہ کس طرح سے آپ پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ تو آج جو دوستوں میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کروں گا وہ شیئر کروں گا اسپین حکومت کا پارو اور امداد سے ریلیٹڈ جو اہم پلان ہے اس کا لنک دوں گا۔ اس کے بعد انگلینڈ ہوم آفس کا نیا ڈپورٹ پلان، اس کا لنک آپ کو دوں گا۔ اور یورپی یونین اسائلم پلان میں اختلافات جو شروع ہوئے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تینوں لنک آپ کو نیچے بالترتیب مل جائیں گے، آپ خود بھی ان کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ تو دوستوں سب سے پہلے تو آپ کو آج جس نیوز کا ڈیٹیل کے ساتھ انفارمیشن پرووائڈ کروں گا وہ کافی اہم نیوز ہے۔ اسپین کی جو اس وقت سیپے کی یعنی کہ سولید سوسیال کی منسٹر ہیں ان کی طرف سے کافی اہم اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ یہ اپڈیٹ اصل میں جو مزدوروں کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے اسپین کی یو جی ٹی، اس کی طرف سے اور ایک اور اس کی ذیلی جو مزدوروں کی تنظیم ہے ان دونوں نے میٹنگ کی ہے کافی لمبا عرصہ کے بعد ان منسٹر صاحبہ کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ رزلٹ سامنے آئے کیونکہ کافی عرصے سے یہ ان کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھ رہے تھے کیونکہ ایسا قانون لے کے آیا جائے جس میں کچھ آسانی ہو۔ آپ کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو آپ کو یہ قانون کی زیادہ سمجھ آئے گی۔ ہوتا کیا ہے اب تک جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کم سے کم 1 سال کام کرنا ہے تو آپ کو 4 مہینے کی پارو ملے گی، ورنہ آپ پارو اپلائی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ 365 دن جو ہے آپ کے لیے کام کرنا ضروری ہے تو پھر آپ پارو لے سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 1 سال میں آپ کو 4 مہینے پارو ملے گی، 2 سال میں آپ کو 8 مہینے پارو ملے گی، اور میکسیمم آپ 6 سال کی پارو لے سکتے ہیں جو کہ 2 سال بنتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ آپ نے کام کیا ہے تو جو مزید پارو ہوگی وہ آپ کی پینشن میں چلی جائے گی، اتنی زیادہ آپ کا پینشن میں انکریمنٹ لگے گا جتنی کم آپ نے پارو لی ہوگی۔ یہاں تک تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اب نیکسٹ جو ہے، اگر آپ نے پارو لے لی، فار ایگزامپل آپ نے 1 سال کام کیا، 4 مہینے پارو لے لی لیکن ابھی تک آپ کو کام نہیں ملا، تو ہوتا کیا تھا کہ آپ کو سبسڈیوں لگ جاتی تھی آپ کی جو تقریباً 500 یورو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ 20 مہینے سے 23 مہینے، 22 مہینے، 24 مہینے، وہ ڈیفرنٹ ہے ہر فیملی اور ہر بندے پہ ویری کرتا ہے، وہ ہر ایک کو سیم منتھ نہیں ملتے۔ تو پھر آپ کی سبسڈی یعنی کہ ایک اجوتا لگ جاتی ہے جو کہ آپ کی بیسک نیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو پے کرتی رہتی ہے سیپی کا ادارہ سولید سوسیال۔ تو اب اس میں ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے جو کہ یو جی ٹی اور دوسری جو تنظیمیں ہیں کام کرنے والوں کی، ان کی طرف سے پریشر ڈالا گیا ہے سولید سوسیال حکومت پہ کہ اس قانون کو لاگو کیا جائے۔ اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ایک بندہ جو ہے فار ایگزامپل اس نے 6 مہینے کام کیا ہے، اب وہ پارو کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے کیونکہ کم سے کم 1 سال اس نے کام کرنا ہے تو 4 مہینے پارو ملنی ہے۔ تو اب وہ کیا کرے؟ وہ اب پارو بھی نہیں لے سکتا، سبسڈیوں بھی نہیں لے سکتا، تو اس کے لیے آسانی لے کے آئی جائے۔ تو اس کے لیے یہ قانون نیا پاس ہوا ہے، نومبر میں اس قانون کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ ویسے جو میں نے نیچے لنک دیا ہے آپ وہاں پہ ریڈ کریں گے، تمام انفارمیشن وہاں بھی آپ کو مل جائے گی۔ اب کیا نیا قانون ہے؟ اب یہ ہے کہ 180 دن اگر آپ نے کام کیا ہے، یعنی کہ اگر 6 مہینے صرف آپ نے کام کیا ہے تو پھر آپ پارو تو لگوا نہیں سکتے لیکن سبسڈیوں لگوا سکیں گے، اور سبسڈیوں آپ 1 سال تک جو ہے وہ لے سکیں گے۔ مطلب یہ کہ آپ اجوتا لے سکیں گے جو کہ بیسک نیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے تقریباً 500 یورو مقرر کی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن اب پارو کے بغیر بھی وہ لے سکتے ہیں۔ پارو تو آپ کی بنتی ہی نہیں ہے، اور یہ یاد رکھیں جب تک آپ کی یہ پارو بنتی ہے اس وقت تک آپ سبسڈیوں ڈائریکٹلی نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کی 1 دن بھی پارو بنتی ہے، 4 مہینے بھی پارو بنتی ہے، تو آپ وہ ساری ختم کریں گے پھر آپ سبسڈیوں کی طرف جا سکیں گے۔ اب اس کیس میں کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 6 مہینے کام کیا ہے، پارو آپ کی ختم ہو چکی ہے، جو پہلے تھی آپ کی وہ آپ نے لے لی ہے۔
اب اس 6 مہینے پہ آپ کی پارو بنتی نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ سبسڈی لے سکیں گے اور 1 سال تک لیتے رہیں گے۔ یہ یاد رکھیں، اس میں آپ نے ڈیمانڈر یا امپلیو جو ہے وہ لازمی طور پہ سائن کرنا ہے ہر 3 مہینے کے بعد انم کے دفتر جا کے۔ جو لوگ کتلونیا میں رہتے ہیں انہوں نے سک کے دفتر میں جانا ہے، اور جو کتلونیا سے باہر دوسرے صوبوں میں انہوں نے انم کے آفس میں لازمی جا کے ہر 3 مہینے کے بعد ڈیمانڈر یا امپلیو سائن کرنا ہے، ورنہ آپ کی سبسڈی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ یہ کافی اہم قانون ہے جس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا نومبر میں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ ہوم آفس کا نیا ڈپورٹ پروگرام۔ آپ کو معلوم ہے کہ انگلینڈ آج کل کافی زیادہ جو ہے وہ تیزی دکھا رہا ہے ان امیگرینٹس کے خلاف جو کہ انلیگل ہے، اور ان کو بہت تیزی کے ساتھ ڈپورٹ کر رہا ہے انگلینڈ سے۔ اس میں جو پہلا ان کا شکار ہے وہ لوگ ہیں جو کشتیوں کے ذریعے انگلینڈ میں انٹر ہوئے ہیں۔ ریسنٹلی پچھلے 2-3 سالوں میں ان کو پکڑ کے روانڈا بھیجا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بڑے بڑے کیمپس میں ان کو رکھا جائے گا۔ وہاں پہ ان کی ہیئرنگ ہوگی، اگر ان کے کیس میں جان ہوگی، مطلب یہ کہ ریئل ہوگا، وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس کو اپنی ہوم کنٹری میں جان کو خطرہ ہے، اس کو لازمی طور پہ اسٹے دینا چاہیے، تو اس کو واپس انگلینڈ آنے کی اجازت ہوگی۔ یہاں پہ اس کو تمام فیسلٹیز ملیں گی، لیکن جن کو نہیں ہوگا وہاں سے ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا، جو کہ زیادہ چانس ہے کہ زیادہ کو ڈپورٹ ہی کیا جائے گا۔ شاید ہی کوئی شاذ و نادر ایسا ہو کہ جس کو انہوں نے پاس کرنا ہے روانڈا میں جانے کے بعد۔ اب اس میں ایک نیا اضافہ کر دیا گیا۔ پہلے تو یہ تھا جو لوگ کشتیوں کے ذریعے آئے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا روانڈا میں۔ اب ایک نیا اضافہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے کیس اسائلم کے ریجیکٹ ہو چکے ہیں، پاس نہیں ہوئے، ان کو بھی وہاں پہ بھیجا جائے گا، وہیں پہ ان کو رکھا جائے گا۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور شاکنگ نیوز ہے کہ ان کو وہاں پہ لے جا کے کیوں رکھا جائے گا، کیونکہ ان کو تو ڈپورٹ کرنا چاہیے ان کی کنٹریز کی طرف۔ یہاں پہ ہوم آفس کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی کنٹریز بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہی، تو ان کو روانڈا میں بھیجا جائے گا۔ اب ان لوگوں کے گرد بھی گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے جن لوگوں کے اسائلم کے کیس ریجیکٹ ہو چکے ہیں، ریفیوز ہو چکے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے وقت میں اسائلم کے کافی کیسز ہوم آفس کی طرف سے ریجیکٹ بھی ہوں گے تاکہ ان کو روانڈا میں بھیجا جائے۔ تو اب آنے والے وقت میں کچھ نئی اپڈیٹس بھی آ سکتی ہیں، کیا آتی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس وقت دوستوں یورپی یونین اسائلم پلان اختلافات کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسائلم کا یہ جو پلان ہے کافی سالوں کے بعد جو ہے وہ میٹنگز کے بعد، گفت و شنید کے بعد اور کافی زیادہ معاملات کو حل کرنے کے بعد پاس ہوا تھا۔ اصل میں اس اسائلم پلان کے مطابق کسی بھی ملک میں اسائلم سیکر انٹر ہوتے ہیں تو اسی ملک میں پریشر نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ ان کو منصفانہ طور پہ تقسیم کیا جائے گا تمام یورپی یونین کے ممالک میں۔ یہاں پہ پہلے تو 1-2 ممالک جو ہے وہ سامنے آئے تھے، جس میں ہنگری تھا، پولینڈ تھا، چیک ریپبلک تھا، جنہوں نے اختلاف کیا تھا ان اسائلم سیکرز کے پلان پہ۔ اب کافی اور ممالک بھی ان کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ یہ مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم ان اسائلم سیکرز کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کے عوض جو ہے وہ فیس پے کر دیں گے یورپی یونین کو، تاکہ وہ جو جرمانہ ان کو پڑے گا کہ وہ کیوں نہیں رکھ رہے تو وہ ادا کر دیں گے، لیکن اسائلم سیکرز کو اپنے پاس پناہ نہیں دیں گے۔ یہ بھی ایک بڑی شاکنگ نیوز ہے جو کہ آنے والے وقت میں یورپی یونین میں کافی اختلافات پیدا کر سکتی ہے۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں اپنا مستقبل کیسے محفوظ بنائیں۔ یہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایسی بات ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں نے جج کیا خود کافی عرصے سے۔ ہو کیا رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی جو یہاں پہ رہتی ہے وہ اپنے اہم کیسز کو بھی خود خراب کر رہی ہے۔ اہم کیسز کو کس طرح خراب کر رہی ہے؟ یاروں دوستوں سے مشورہ کیا، اپنی فائل خود سبمٹ کروا دی، یا یہ جو گلیوں میں چھوٹے چھوٹے خستول بیٹھے ہیں جن کا اصل کام رینٹا ڈکلیئر کروانا ہے اور 15-20 یورو لینا ہے، انہوں نے بھی وکیلوں والے کام شروع کر دیے، وہ بھی آن لائن تمام چیزیں سبمٹ کروانا انہوں نے بھی شروع کر دی ہیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ کیا بن رہا ہے کہ ان کے کیس کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں، کہ فیملی رینیواسیون نہیں ہو رہی، کہیں فیملی کے جو ڈاکومنٹ ہے وہ نہیں نکل رہے، کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ مسئلے جو کہ اس طرح خیریہ کے وکیلوں کے پاس بھی مشکل سے حل ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ خود جمع کروا کے اپنے کیسز کو خراب کر رہے ہیں۔ جب کیس خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح خیریہ کے وکیل کے پاس جاتے ہیں، وہ ان سے فیس بھی ڈبل چارج کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے آپ کے چانس بھی کم ہو جاتے ہیں۔ جب بھی آپ تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ فل ہوں کہ آپ کے کیس میں کوئی مسئلہ ہے
تو لازمی طور پہ کسی ایک طرح خیریہ کے اچھے وکیل کے پاس جا کے مشورہ کریں اور اس کے ذریعے اپنی فائل جمع کروائیں. اگر وہ پہلے آپ سے 200 لے گا تو جب آپ کا کیس خراب ہو جائے گا وہ آپ سے 500 مانگے گا. یہ بات یاد رکھیں. اور دوسری بات اہم یہ میں کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے دوست مجھ سے لائر کا پوچھتے ہیں کہ ریلائبل جو لائر ہے اس کا ہمیں بتائیں. تو میں دوستوں آپ کو بالکل ریکمینڈ نہیں کر سکتا. یہ آپ نے خود اپنا کام کرنا ہے کسی یار دوست کے ریفرنس سے, کوئی ایسا جس نے اس کا پہلے کام کیا ہو, آپ وہ اچھی طرح جانتا ہو. یہ تمام چیزیں آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے کرنی ہے, کیونکہ میں یہ رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا کہ آپ کو کسی وکیل کا بتاؤں اور آپ وہاں پہ جائیں. تو اس وجہ سے یہ کام آپ نے خود کرنا ہے. لیکن یہ کام لازمی کریں, کیونکہ بعد میں کیس خراب ہونے کی صورت میں آپ کو کافی زیادہ پریشانی اٹھانا پڑتی ہے, انلیگل سٹیٹس ہو جاتا ہے آپ کا, اور آگے آپ کے جو دوسرے قانونی معاملات ہیں, نیشنلٹی ہے, باقی اجودہ چل رہی ہوتی ہے, کئی معاملات اور ہوتے ہیں کام کے سلسلے, وہ تمام آپ کے رسک پہ چلے جاتے ہیں اور آپ کی فیملی کو کافی زیادہ اذیت اٹھانا پڑتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی. تو اس مشورے پہ لازمی طور پہ عمل کیجیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.